سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا تھا ان 5 باتوں پر سب سے پہلے عمل کرنا ہوگا، تو وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ علیک وسلم۔ میں مشکور ہوں محب گرامی جناب الحاج فضیل سعید صاحب کا، جنہوں نے اپنے والد کی طرف منسوب مسجد فاروق کے اندر مجھے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی دعوت اور اجازت دونوں عطا فرمائی۔ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ جانتے ہیں 5 silent habits that lead to success، 5 خاموش عادتیں جو کامیابی کی ضمانت ہیں۔ کامیابی ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ناکامی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ننھے سے بچے کو لے کر آپ بڑے سے بڑے بزنس مین کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو جس فیلڈ کا ہے اس فیلڈ کے اندر وہ کامیابی چاہتا ہے، ناکامی پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ناکام لوگ بھی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن جب ہم صحیح معنوں میں کامیاب انسان کی زندگی کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کامیاب انسان شور نہیں مچاتا، خاموش رہتا ہے۔ اس کی کامیابی اور اس کا کام شور مچاتا ہے، وہ چپ رہتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 5 عادتوں کا ذکر فرمایا جو کامیاب لوگوں کی عادت ہے۔ سب سے پہلی خاموش عادت کامیاب انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموشی سے محنت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو بچے کچھ ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، IPS IAS آفیسر بننا چاہتے ہیں، وہ خاموش کمرے میں بیٹھ کر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور خاموشی سے سب سے کٹ کر اسٹڈی کرتے ہیں، مل کر کے نہیں۔ ان کا تعلق کھیل سے ختم ہو جاتا ہے، ان کا تعلق سوشل میڈیا سے کم ہو جاتا ہے، ان کا تعلق دوستوں سے کم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک خاموشی سے کونا پسند کر لیتے ہیں اور اس کمرے میں بیٹھ کر کے وہ محنت کرتے ہیں۔ ان کی محنت خاموش محنت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے بہت دولت عطا فرمائی اور وہ اپنے بچے کو اس فیلڈ کے اندر لانا چاہتے ہیں تو بڑی سے بڑی کلاسز لیتے ہیں، بڑے سے بڑے ٹیوٹر رکھتے ہیں۔ میرا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے۔ اینڈ دیکھیے تو وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا جہاں پر وہ خاموش محنت کرنے والا پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ یہ جملہ، یہ سینٹنس اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے
تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کامیاب انسان کی جو پہلی عادت ہے وہ عادت آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ جملہ کیا ہے؟ کامیاب انسان محنت کا شور نہیں کرتا، اس کا نتیجہ شور مچاتا ہے، رزلٹ شور مچاتا ہے۔ ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے اس نے کتنی محنت کی، کتنی اسٹڈی کی، کتنا وقت گزارا، کتنے پاپڑ بیلے، کتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی، وہ بتانے سب کو نہیں گیا، لیکن جب رزلٹ آیا تو اس رزلٹ نے شور مچانا شروع کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک غریب کے بچے کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ٹاپر بن گیا تو دنیا کی ہر میڈیا کے اندر اس کا نام شور مچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کامیاب انسان خاموشی سے محنت کرتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اسی لیے ارشاد فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ بات کرنے کی ضرورت نہیں، شور مچانے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کا بھی شور مت مچاؤ، خاموشی سے محنت کرو، خاموشی سے محنت کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت ساری قوموں کے وہ لوگ جن کے یہاں پر گجرات کے اندر جو غیر مسلم فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، ان کے یہاں پر بڑے بڑے بنگلو، بڑی بڑی گاڑیاں، ساری چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی، لیکن آپ امریکہ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک شفٹ نہیں، دو دو تین تین شفٹ وہ محنت کرتے ہیں۔ 5 سے لے کر 11 بجے تک ایک جگہ پر، 12 سے لے کر 6 بجے تک ایک جگہ پر، وہاں وہ خاموشی سے محنت کرتے ہیں، یہاں ان کا رزلٹ شور مچاتا ہے کہ یہ کتنا کما رہا ہے۔ خاموشی سے محنت کریں، محنت کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ پہلی چیز، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز جو کامیاب انسانوں کے اندر خاموشی کے ساتھ کرنے والی ہوتی ہے یا وہ جو کرتے ہیں، وہ ہے خاموشی سے عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کا بھی ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ میں اتنا بڑا عابد ہوں، میں اتنا بڑا زاہد ہوں، نہ، ان کی عبادتیں بھی بڑی خاموشی سے ہوتی۔ یہاں ایک بہت پتے کی بات بتاتا ہوں، ہم دنیا کے انسانوں کے سامنے بہت بڑے عبادت گزار کی حیثیت سے مسجد میں آنے کی وجہ سے، بڑی رات میں آنے کی وجہ سے، جمعہ کو آنے کی وجہ سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ یہ بہت عبادت گزار ہے، لیکن ہم مسجد میں تو 4-8 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیں گے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھر میں ہم جانے کے بعد 2 رکعت بھی ایکسٹرا پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے کس طریقے سے خاموش عبادت، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز تہجد ادا کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز تہجد رات میں ادا کرے گا، دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ ادا کیا رات میں، اندھیرے میں نماز ادا کیا، اور دن کے اجالے میں اس کا چہرہ نور سے منور و مجلہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی عبادت کو بہت پسند فرماتے تھے، خاموشی کی عبادت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اکیلے میں راتیں کیسی گزرتی تھیں۔ قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے، مسجد میں نہیں، گھر کے اندر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اب میں آپ کو اس خاموش عبادت کا تھوڑا سا فائدہ سمجھا دوں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ساری عبادتیں نظر آتی ہیں، نماز نظر آتی ہے، حج نظر آتا ہے، زکوٰۃ نظر آتی ہے، روزہ نظر نہیں آتا۔ آتا ہے نظر کسی؟ آپ روزے سے کس کو خبر ہے؟ کسی کو نہیں خبر۔ روزہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ارے وضو کرتے کرتے آپ نے کلی کرتے کرتے پانی پی لیا، کس کو کیا خبر؟ روزہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس خاموش عبادت کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَوْ أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں مل جاؤں گا روزے دار کو یا میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ یہ ہے خاموش عبادت کی طاقت۔ اور انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ عبادت کو شو کرنا چاہتا ہے، گناہ کو چھپانا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ میری عبادت کا علم سامنے والے کو ہوگا تو میری محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف فرماتے، امام نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی، اور سورۃ الزلزال کی تلاوت میں امام نے پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہوئی، لوگ مسجد سے نکل گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے خادم سے فرمایا کہ دیکھو آج کی رات مجھے مسجد میں رہنے دو، تم باہر سے مسجد کا دروازہ بند کر کے چلے جاؤ، صبح مسجد کھولو گے تو مسجد میں تم کو ملوں گا، مجھے رات بھر مسجد کے اندر عبادت کرنی۔ امام اعظم کو چھوڑ کر مسجد کے اندر خادم نے مسجد کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ امام اعظم مسجد میں، صبح ہوئی، امام اعظم مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھولا تو دیکھا امام اعظم مسجد کے کونے میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، اگر تو نے نعمان کو بخش دیا تو یہ تیرا بہت بڑا کرم ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان کو محسوس ہوا کہ کوئی آ گیا ہے، اور یہ دعا کرتے ہوئے کسی نے سن لیا۔ امام اعظم فوراً الرٹ ہوئے، اور جب اس آنے والے کو دیکھا اور محسوس ہوا کہ اس نے میری دعا سن لی ہے، اب خاموش عبادت کسے کہتے ہیں ذرا سنیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن نے اس خادم سے فرمایا، جو کچھ تو نے دیکھا ہے جب تک میں زندہ ہوں کسی کو مت بتانا۔ اس کو میں بہت چھوٹے سے سینٹنس میں سمجھاؤں، اللہ والے عبادت کو چھپایا کرتے ہیں، چھپایا نہیں کرتے، اس لیے کہ خاموش عبادت میں پیورٹی ہوتی ہے، خاموش عبادت میں پیورٹی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے۔ ایک بڑے عظیم بزرگ کا ایک قول میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں مومن ہوں یا منافق کیسے پتہ چلے؟ میں مومن ہوں یا منافق کیسے پتہ چلے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں، تیری نماز جو تو لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے اور اکیلے میں پڑھتا ہے، اگر لوگوں کے سامنے نماز جو پڑھتا ہے اس سے اچھی نماز تو اکیلے میں پڑھ تو تو مومن ہے، تو مومن ہے۔ اور یہ خاموش عبادت کی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ تو کامیاب انسان عبادت بھی کرتا ہے تو خاموشی کے ساتھ کرتا ہے، اپنی عبادت کے ڈھنڈورے نہیں پیٹتا۔ آپ کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیجئے، ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو قریب کے مریدین معتقدین ہوتے ہیں ان کو بھی تاکید ہوتی ہے کہ جیتے جی نہ بتانا، ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد تم کو بتانا ہو تو بتانا۔ جیسے خود آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ ہے استوان عائشہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس جگہ کی میں فضیلت بیان کروں تو اس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ قرآن اندازی کریں، اور اس جگہ کا علم صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ سرکار نے جگہ کا پتہ تو بتا دیا، لیکن ان کو فرمایا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن حضور کے وصال کے بعد ام المؤمنین نے اس جگہ کا پتہ بتایا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ کامیاب ہونا ہے تو پہلی چیز خاموشی سے محنت کرو، باتیں نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں چونکہ اسی دنیا میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں نے یہ تیر مار دیا، میرا یہ چل رہا ہے، میرا وہ چل رہا ہے، پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کامیاب انسان کبھی جو ہے وہ شور نہیں مچائے گا، اس کی کامیابی شور مچائے گی، اس کا نتیجہ شور مچائے گا۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز خاموشی سے عبادت کرو۔ تیسری چیز، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاموشی سے برداشت کرو۔ جب کوئی تکلیف تمہیں آ جائے، جب کوئی امتحان میں تم گرفتار ہو جاؤ، جب کسی پریشانی میں تم گرفتار ہو جاؤ، تو سب کو اپنی پریشانی کا ذکر نہ کرو، خاموش رہو اور برداشت کرو، اس لیے کہ تمہارے شور مچانے سے تکلیف نہیں چلی جائے گی، لیکن صبر کرو گے تو اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ خاموشی سے برداشت کرو۔ دیکھ لیجئے کربلا کے میدان کو، اتنا امتحان، صبر، خاموشی سے صبر، کوئی شور نہیں، کوئی چلم چلی نہیں، کوئی آہو فغاں نہیں۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا
شاید کہ ساری باتیں یاد رہیں یا نہ رہے، لیکن یہ بات آپ کو یاد رہے گی جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں۔ اگر دنیا میں ہی سکون ہوتا تو پھر اللہ جنت بناتا کیوں؟ اگر دنیا ہی میں سکون ہوتا تو پھر اللہ جنت بناتا کیوں؟ پتہ چلا یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، سکون کی جگہ تو جنت ہے، جہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں، جہاں کوئی ہیڈ ایک ہی نہیں، اصل جگہ سکون کی جنت ہے۔ یہ دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے۔ زندگی رہی تو پھر میں کبھی دنیا کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ افتاد یعنی کوئی تکلیف آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی تو خاموشی سے برداشت کرو، برداشت کرو، شور نہ مچاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے ان کی ایک عادت رہا کرتی، امتحان میں سب سے زیادہ آزمائش کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب تکلیف کی وادیوں سے گزرے، اور سب سے زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے مرحلے سے مجھے گزارا، امتحان کے مرحلے سے مجھے گزارا، اور جو بھی دین کے راستے پر چلے گا اسے امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہوگا۔ اب یہاں پھر میں دو جملے عرض کر دوں۔ تکلیف کون دور کرنے والا ہے؟ جواب دیجیے آپ، کون دور کرنے والا ہے؟ اللہ۔ یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن تکلیف آئی تو ہم جاتے کہاں ہیں؟ اس کے پاس، اس کے پاس، یار یہ سب ہوتا ہے۔ کیا کبھی تکلیف آئی تو ہم مسجد میں جا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے رب سے اپنی تکلیف کی بات ہم نے کہی جی بھر کر کے؟ ہم جی بھر کے سب سے کہتے ہیں، رب سے نہیں کہتے۔ ہم جی بھر کر اپنی تکلیف سب سے کہتے ہیں، رب سے نہیں کہتے۔ اور قرآن اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ والے اپنی تکلیف کا ذکر اپنے رب سے سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماری سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔